اللہ اکبر. وہ ہستی مبارکہ کہ جو آپ کے ہوتے ہوئے صحیح سلامت صحت کی حالت میں اللہ نے امام کائنات امام الانبیاء کی موجودگی میں، اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جنہوں نے اقصی کے اندر 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، امام الانبیاء کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو اللہ نے شرف دیا کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھائی. واقعہ آپ احباب کے ذہن میں آ گیا ہوگا. مزید یاد دہانی کے لیے بخاری شریف کی 684 نمبر حدیث سہل بن سعد بیان کرنے والے ہیں، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنو عمر بن عوف قبیلے کی صلح کروانے کے لیے مسجد قباء میں گئے. مسجد قباء تشریف لے گئے. ایک قبیلے کی صلح کا معاملہ تھا. آپ علیہ السلام کو تاخیر ہو گئی. وہاں پہ بلال نے اذان دی. صحابہ نے کہا ابو بکر آپ مصلی پہ آ جائیں. ابو بکر مصلی پہ آ گئے، نماز پڑھانی شروع کر دی. نئی تذکرہ آیا، 2 رکعتیں پڑھ لی، 3 پڑھ لی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اپنی جماعت کو دیکھ کے کہ میری جماعت، میرے صحابہ میرے صدیق کے پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہوئے. اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھا. حضرات وہ صدیق، آپ علیہ السلام پہلی صف میں آ گئے. صحابہ کی نظریں پڑ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے. صحابہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا کہ ابو بکر اللہ کے نبی آ گئے ہیں، ابو بکر مصلی سے پیچھے آ جائیے، امام کائنات آ گئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. مصلی سے پیچھے ہوئے. آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ روکا کہ ابو بکر رک جائیے، مصلی امامت پہ کھڑے رہیے، لوگوں کو نماز پڑھائیے. امام الانبیاء آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق پیچھے صف میں شامل ہو گئے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. پھر بعد میں پوچھا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک. ابو بکر کیا معاملہ بن گیا تھا جب محمد کریم نے خود کہہ دیا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو، پھر کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ اللہ اکبر. کمال جواب، کمال فقاہت، کمال ذہانت ابو بکر کی. اتنا احترام. کہنے لگے فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کے یہ لائق نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا رہے. یہ میرا ادب، یہ میرے دل میں آپ کا احترام. اللہ کے نبی میں مصلی پہ نہیں کھڑا رہ سکا. حضرات ذی وقار، امام الانبیاء کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہونے کا شرف، اور اللہ کے نبی نے خود کہا کہ مصلی پہ کھڑے رہو. اتنی عظمتوں والے صدیق اکبر اس جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خالق حقیقی سے جا ملے تھے. رواں ہفتے کی 22 تاریخ کو. آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا. ابو بکر کی حمایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کس طرح؟ بخاری شریف کی 3661 نمبر حدیث ابو دردہ بیان کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن امام الانبیاء مصلی پہ بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق مسجد میں داخل ہوئے. چہرے کی سلوٹیں وہ بدلی ہوئی، پریشان. آ کے آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی ایک مسئلہ پیش آ گیا میرے ساتھ، میں پریشان ہوں. آپ نے پوچھا پیارے صدیق کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی عمر کے ساتھ کسی معاملے میں تھوڑا سا الجھاؤ ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. میں نے سخت جملے بول دیے، میری زبان سے سخت جملے نکل گئے اللہ کے نبی جو عمر کے دل پہ اثر کر گئے ہیں.
اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا کیا تو نے ابو بکر؟ تو نے کیا کیا پھر جب تجھے یہ پتا چلا کہ عمر کے دل پہ بات لگ گئی؟ فسألت ان یغفر لی، میں نے ان سے کہا عمر مجھے معاف کر دو. میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے. فسألتہ، میں نے ان سے کہا ان یغفر لی، عمر میرے بھائی مجھے معاف کر دو. اللہ کے نبی آگے سے عمر نے فابا علیہ، مجھے انکار کر دیا اور گھر میں چلے گئے. میرے دل کو سکون نہیں آ رہا کہ میرے بھائی کا دل میری بات کی وجہ سے زخمی ہوا. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کہ یغفر اللہ لک یا ابا بکر مرتین، اللہ تجھے معاف کر دیں گے ابو بکر، پریشان نہ ہو. 2 دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے ابو بکر، پریشان نہ ہو. اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی احساس ہو گیا کہ معافی مانگ رہا تھا، میرا بڑا بھائی تھا، میرا پیارا قائد تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا. دوڑے جا کے ابو بکر کے گھر کی دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا کہ ابو بکر ہیں؟ جواب ملا کہ وہ تو مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ابو بکر پاس، حضرت عمر مسجد میں داخل ہو رہے. آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا کہ عمر میرے ابو بکر نے معافی مانگ لی تھی، تو نے معاف نہیں کیا. آپ علیہ السلام غصے کی کیفیت میں ابو بکر دوزانوں ہو کے گھٹنوں کے بل بیٹھے، کہنے لگے اللہ اکبر ان اللہ واللہ انی کنت ازلم، اللہ کے نبی غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اللہ کے نبی غلطی مجھ سے ہوئی تھی، ابو بکر کا قصور کوئی، عمر کا قصور کوئی نہیں تھا، غلطی مجھ سے ہوئی تھی. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر کو ایک پرانی بات یاد کروائی کہ عمر وہ بات یاد کرو، ان اللہ بعثنی علیکم فقلتم، جب اللہ نے مجھے بھیجا تھا تم سب نے ایک بات کی تھی، فقلتم کذبت، تم نے مجھے جھٹلا دیا تھا، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا. محمد کریم کی بات نہیں ہے کہ تمہیں پرانی باتیں یاد کروائیں، آپ کی عادت مبارکہ میں یہ بات شامل نہیں تھی، لیکن صدیق کی محبت کی وجہ سے میں تمہیں ایک بات یاد کرواتا ہوں کہ جب اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا تھا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، پورے مکہ نے مجھے کیا کہا تھا کہ آپ سچے نہیں ہیں. فَأَبُو بَكْرٍ قال صدق، ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. عمر وَأَوْصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ابو بکر نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ محمد کریم کا دفاع کیا تھا. عمر فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے ساتھی کو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے، کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو بخش نہیں سکتے؟ میری وجہ سے میرے ابو بکر صدیق کو معاف نہیں کر سکتے؟ آپ علیہ السلام بار بار یہ بات دہرا رہے کہ عمر کیا میری وجہ سے بھی ابو بکر صدیق کو معاف نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد اللہ کے نبی میں ابو بکر کو کوئی میری طرف سے تکلیف نہیں پہنچے گی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی تک، جب تک آپ کو موت نہیں آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. حضرات ذی وقار، آج زبانیں ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے متعلق کیا کیا کچھ کہہ رہی. ہمارے نوجوانوں کو کبھی باغ فدق کا بتا کے گمراہ کیا جاتا، کبھی کہا جاتا ہے کہ غاصب تھے، خلیفہ بلا فصل، اذانوں میں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی تھے، ابو بکر تو غاصب بن کے آئے، ابو بکر نے علی کا حق مارا. حضرات ذی وقار، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر کے گن گانے والے. جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی نا، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر پہ چادر ڈالی ہوئی، آپ کو چارپائی پہ لٹایا ہوا، خون بہ رہا، صحابہ رو رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سرہانے کی طرف کھڑے آنسو بہا رہے، کہتے ہیں پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ میرے کندھوں پہ پڑا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی حضرت عمر کی کے چہرے سے چادر اٹھا کے
حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عمر، آپ وہ ہستی تھے، وہ آخری ہستی تھے جن کے متعلق میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ان جیسا عمل کرتے ہوئے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، ان جیسا عمل کرتے ہوئے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آپ وہ پہلی ہستی تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ شامل کر دیا ہوگا۔ کیوں؟ علی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام کی زبان پہ یہی ہوتا کہ خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر۔ جب بھی آپ بات شروع کرتے، آپ کی بات کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا کہ میں نکلا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں فلاں جگہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے۔ کس طرح جدا کرتے ہو صدیق کو نبی سے، کس طرح ان پہ تبرہ کرتے ہو، کیوں معاشرے کو بدنام کرتے ہو، کیوں امت مسلمہ کا شریزہ بکھیرنے کی کوشش کرتے ہو؟ آؤ دیکھو تو صحیح، اللہ کو صدیق سے کتنا پیار ہے، رسول اللہ کو صدیق سے کتنا پیار ہے، امت کو بھی صدیق سے پیار کرنے دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے، آپ کی قیادت کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سب کو صدیق اکبر کی قیادت میں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے۔